اور شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ پھر کیا وجہ ہے شیعہ ماتم؟ شیعہ ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ شیعوں کو بد دعا ہے، شیعوں پر بد دعا ہے زینب کی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسین کی بڑی بہن ہے، ان کی بد دعا ہیں۔ جس طرح ہماری کتابیں ہیں بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف، اس طرح ان کی بھی کتاب ہے شیعوں کی کتاب، ایک کتاب ہے مجالس المؤمنین، ایک کتاب ہے جلاء العیون، ان کی بڑی بڑی کتابیں، کیونکہ وہ ان کتابوں کو نہیں مانتے، ان کی اپنی کتابیں ہیں، تو ان کی کتاب میں ہے، ان کی کتاب میں، ہماری کتاب میں نہیں، بلکہ شیعہ لوگوں کی کتاب میں ہے۔ شیعہ لوگوں کی کتاب میں کیا ہے؟ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے کوفہ گئی، کوفہ سے دمشق گئی، دمشق سے یزید کے پاس سے جب واپس آنے لگے تو کوفی جو لوگ تھے، کوفی، وہ دکھانے کے لیے رونے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے، نوحہ کرنے لگے، ماتم کرنے لگے۔ تو حضرت زینب نے جب ان کو دیکھا تو کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کیا وجہ ہے تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے رو رہے ہیں۔ تو حضرت زینب نے کہا کہ تم نے تو ہمیں قتل کیا ہے، تم نے تو ہمیں قتل کیا ہے، تمہاری وجہ سے تو میرا بھائی شہید ہو گیا، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت زینب نے فرمایا کہ میری بد دعا ہے، تم ہمیشہ روتے رہو۔ یہ شیعوں کی کتاب ہے جلاء العیون، مجالس المؤمنین، تو انہوں نے خود لکھا ہے کہ حضرت زینب نے فرمایا کہ انہوں نے بد دعا کی کہ میری بد دعا ہے کہ تم ہمیشہ روتے رہو، تم اس رونے کے ذریعے سے اپنی غلطی کو چھپاؤ گے، اپنے آپ کو قاتل ہونے کو چھپاؤ گے، لیکن یہ چھپے گا نہیں۔ آج سب کو معلوم ہے کون سب سے زیادہ رو رہا ہے۔ اور احتجاج طبرسی، یہ بھی شیعوں کی کتاب ہے، تو اس میں حضرت امام زین العابدین نے کہا، جب حضرت زین العابدین بھی آ رہے تھے واپس، تو انہوں نے بھی ان سے کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہارے لیے رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ہی تو ہمارے قاتل ہو، تم کیوں رو رہے ہو؟ تم ہی تو قاتل ہو۔ اور آگے حضرت زینب نے، احتجاج طبرسی ایک کتاب ہے انہی کی شیعوں کی، تو اس میں حضرت زینب نے کہا کہ تم نے میرے بھائی کے لیے روتے ہو، آج تم میرے بھائی کے لیے روتے ہو، میری بد دعا ہے قیامت تک تم اسی طرح روتے رہو۔ جس طرح میرا بھائی حافظ قرآن تھا، تم نے میرے بھائی حافظ قرآن کو شہید کیا، ان کو قتل کیا، میری بد دعا ہے کہ تم کبھی بھی حافظ قرآن نہ بن سکو۔ آج ساری دنیا گواہ ہے، دنیا کے اندر چپے چپے پہ حافظ قرآن موجود ہے، لیکن کوئی شیعہ آج حافظ نہیں ہے۔ یہ حضرت زینب کی بد دعا ان کو لگ گئی ہے۔ اور ان کی کتاب مجالس المؤمنین شیعوں کی، اس میں لکھا ہے کہ کوفے کے سارے لوگ شیعہ تھے، کوفے کے سارے لوگ کون تھے؟ شیعہ تھے۔ اور اسی طرح البدایہ والنہایہ میں یہ روایت موجود ہے کہ جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا، جب امام حسین کو سر کو نیزے پر لے جا کر یزید کے پاس لے جایا گیا، تو یزید کے گھر میں 3 دن تک ماتم ہوا، 3 دن تک یزید کے گھر میں ماتم ہوا، رونا چیخنا چلانا سب سے پہلے کس کے گھر میں ہوا؟ یزید کے گھر میں ہوا۔ اس لیے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کو امام حسین سے محبت ہے، اصل تو وہ یزید کے پیچھے چل رہے ہیں، یزید کو فالو کرنے والے وہ لوگ ہیں۔ اور شیعوں کا کہنا یہ ہے کہ جو ماتم کرے گا، ماتم کرنے کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے گی، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یزید کی بخشش ہو گئی۔ پھر کہ سب سے پہلے تو یزید نے ماتم کیا، تو یزید کی تو بخشش ہو گئی۔ اور جو لوگ ڈھونگی تھے، کوفی تھے سارے، جن لوگوں نے قتل کیا، یہ بھی رو رہے ہیں، یہ بھی ماتم کر رہے ہیں، یہ بھی چیخنے چلا رہے ہیں، پھر تو ایسا لگتا ہے کہ ان سب کی بخشش ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیں کسی کو امام حسین کا ماتم نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم واہ حسین والے ہیں، ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں۔ ہمیں امام حسین پر فخر ہے، اور امام حسین ہماری نظروں میں جیت گئے، ہارے نہیں ہیں۔ اور ہارنے والے کا ماتم کیا جاتا ہے، جیتنے والے کا ماتم نہیں کیا جاتا۔ کبھی جیتنے والے کا کوئی ماتم کرتا؟ اور ہماری نظروں میں تو شیعہ خود بولتے ہارے کے جیت گئے، انہیں بولتے جیت گئے، پھر جیتے ہوئے آدمی کا ماتم کائی کو کر رہے بھائی؟ جیتے ہوئے کا ماتم نہیں کیا جاتا۔ اور ہم لوگ واہ حسین والے ہیں، ہم لوگ ہائے حسین والے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات، شہید جو ہے وہ کہاں گیا مرنے کے بعد؟ اپنی شہادت کے پاس، اللہ سے گیا، اللہ کے پاس گیا۔ اور ان کو جو شہید ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے رہے ہیں، اور وہ جنت پہ چلے کہ جنت اس دنیا سے بہتر ہے۔ اور شہید کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دعا سکھاتے تھے، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھاتے تھے، دعا کرو، یہ دعا کرو۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ تم دعا کرو اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، یا اللہ مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرما۔ جب شہادت اتنی بری چیز ہے جو شیعہ سمجھ رہے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیوں سکھا رہے ہیں؟ دعا سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اس لیے دعا سکھا رہے ہیں کہ شہادت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اور دوسری بات، شہید کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو حضور کی بات میں نے آپ کو حدیثیں بتائی ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ نے پورا رکوع اتارا ہے شہید کے بارے میں، پورا رکوع، کیونکہ اللہ کو اسی وقت معلوم تھا 1400 سال پہلے کچھ فتنہ پھیلانے والے لوگ، کچھ فسادی لوگ، کچھ جھگڑالو لوگ پیدا ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت پورا رکوع اتار دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے۔ اور آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں تمہارے ساتھ رہیں گی۔
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو آدمی شہید ہو گیا، جس کو شہید کر دیا گیا، اس آدمی کو مردہ نہ کہو، یہ مردہ نہیں ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ تو زندہ ہے، اور وہ کیسا زندہ ہے؟ اب آگے کوئی آدمی سوچنے لگے کیسا زندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ کس طرح زندہ ہے مجھے پتا ہے، تمہارے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزماتے ہیں طرح طرح کی چیزوں سے، کبھی کاروبار میں نقصان ہو گیا، کبھی کسی کی وفات ہو گئی، کبھی کچھ ہو گیا، اس طرح آزماتے ہیں۔ جو ان تمام آزمائش پر صبر کرتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری اس آدمی کے لیے۔ اور آگے فرمایا الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، جو وہ لوگ ہیں جو ہر مصیبت پر صبر کرتے ہیں۔ ایک تو قرآن ہے، ایک شیعوں کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، تو ہمیں قرآن کو فالو کرنا ہے، شیعہ کی بات کو فالو نہیں کرنا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جو آدمی نیک لوگ ہیں اور وہ ہر مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو اللہ کا تھا وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ ہم بھی امام حسین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ امام حسین اللہ کے تھے، اللہ کے پاس چلے گئے، جنتی تھے، جنت میں چلے گئے، حضور کے نواسے تھے، حضور کے پاس چلے گئے، فاطمہ کے بیٹے تھے، حضرت فاطمہ کے پاس چلے گئے، حضرت علی کے بیٹے تھے، حضرت علی کے پاس چلے گئے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں، تو اللہ یہی فرما رہے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جو لوگ نیک لوگ ہیں اور جو ہر مصیبت پر صبر کرتے ہیں، جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صرف یہ جملہ بولتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آگے اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ بات صاف ہو گئی، ماتم کی ساری باتیں صاف ہو گئی، سوگ کی ساری باتیں صاف ہو گئی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں جو لوگ صبر کرتے ہیں۔ واولئک هم المهتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے راستے پر یہی لوگ ہیں جو ہر بات میں صبر کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ امام حسین کی شہادت پر ہمیں بھی صبر کرنا ہے، ہمیں شریعت دیکھنا ہے، ایک طرف تو محبت ہے، ایک طرف شریعت ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں تمہیں محبت نہیں ہے، ہمیں اس معاملے میں محبت نہیں دیکھنا ہے، ہماری محبت دل میں ہے۔ امام حسین کی کتنی محبت دل میں ہے یہ ہم چیر پھاڑ کے نہیں دکھا سکتے، ہمارے دل میں محبت ہے، لیکن ہم لوگ شریعت کو پہلے دیکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ کو محبت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ نہیں روئے، تو کیا کہو گے ان کو محبت نہیں تھی کیا؟ امام زین العابدین بیٹے ہیں آپ کے، آپ کی شہادت پر نہیں روئے، ماتم نہیں کیا، کیا امام زین العابدین پر بھی یہ فتویٰ لگاؤ گے کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ لیکن ان کے سامنے محبت سے پہلے شریعت تھی، ان کو شریعت پر عمل کرنا تھا، تو ہمیں بھی پہلے شریعت پر عمل کرنا ہے۔ آج جو ہے ماتم کرنے والے، یہ سب خرافات کرنے والے شیعہ بہت تھوڑے ہیں، ہمارے سنی اس میں زیادہ ہیں۔ آج کل کیا کس کو فالو کرا جا رہا ہے؟ شیعوں کو فالو کرا جا رہا ہے۔ وہ شیعہ جو قرآن کو ماننے کو تیار نہیں، وہ شیعہ جو حضرت ابوبکر کو ماننے کو تیار نہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان کو ماننے کو تیار نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگاتے ہیں، اس قرآن کو وہ ماننے کو تیار نہیں۔ آج ان کی ہم لوگ مسلمان مان رہے ہیں۔ آج اہل سنت والجماعت جو سنی لوگ ہیں وہ ان شیعوں کو مان رہے ہیں جو شیعہ کبھی زندگی میں جنہوں نے قرآن کو نہیں مانا، کبھی زندگی میں جنہوں نے صحابہ کو نہیں مانا، آج ان کو مان رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا مسلمانوں کو کیسے سمجھایا جائے۔ اس لیے میں تو بارہا کہتا ہوں کہ ہر مسلمان پہلے اپنے بارے میں فیصلہ کر لے، آخر میں ہوں کون، کہ میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں۔ جب فیصلہ ہو جائے تو ایک طرف ہو جائے، پھر دونوں طرف نہ رہے۔ بیچ میں آدمی رہے گا تو بیچ والوں کو کوئی پسند نہیں کرتا، اس دنیا میں کوئی پسند کرتا بیچ والوں کو؟ بتاؤ، بیچ والا ہی بیچ والے کو پسند کرتا ہے، مخنث کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ بھی بیچ والے کو پسند نہیں کرتا۔ ایک طرف ہو جاؤ، یا شیعہ ہو جائے آدمی یا سنی ہو جائے، وہ ہے سنی لیکن وہ شیعہ کے کام کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو ایک طرف کر لیں۔ ہمارے یہاں پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ کسی کی وفات ہو جائے تو تمہیں صبر کرنا ہے، صبر، اور ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے کے ساتھ ہی اللہ کی رحمتیں رہتی ہیں۔ اور وہ اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ امام ان کی حضرت زینب کی بد دعا ہے، اس لیے کہ انہوں نے امام حسین کو قتل کیا، امام حسین کو کوفہ بلایا، کربلا بلایا امام حسین کو کوفہ والوں نے، اب ساتھ نہیں دیا، اب ان پر یہ بد دعا ہے، لعنت ہے، مارتے رہیں گے قیامت تک۔ مارتے کیوں رہیں گے؟ اگر ان کی سزا تو یہ تھی ان کو مارا جائے، ان کی سزا کیا تھی کہ ان کو مارا جائے۔ اگر ان کو کوئی دوسرا مارے گا کیس ہو جائے گا، پولیس میں چلے جائے گا، تھانے میں چلے جائے گا، پھانسی کے پھندے پر لٹک جائے گا، اس کو جو ہے مرڈر کر دیا جائے گا، اس کا انکاؤنٹر کر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں امام حضرت زینب کی بد دعا کیسی لگی؟ تم خود کو خود ہی مارو، کوئی کیس نہیں ہوگا۔ خود کو مارا، تلوار 10 محرم میں شیعہ مر گیا، کوئی کیس نہیں کرے گا، بس خود کو مار کے مر گیا، خودکشی ہے، بات ختم۔ اگر کوئی دوسرا مارتا سزا کیا تھی؟ اصل سزا تو یہ تھی کہ دوسرا مارے، لیکن دوسرا مارے گا تو پھر یہ پکڑا جائے گا۔ اب بد دعا ایسی قیامت تک کے لیے ہے، یہ بد دعا کہ وہ خود کو خود ہی مارے گا، خود ہی مر گا۔ کتنے لوگ مر جاتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی شہید ہے، یہ خودکشی ہے، یہ شہید نہیں ہے۔ تو ہمیں قرآن کو فالو کرنا ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے ان کو شوق چڑھا ہے، وہ ڈھول بجاتے ہیں امام حسین کی شہادت پر، باجا بجا رہے ہیں، ڈھولک بجا رہے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ ہمیں خوشی ہے، اس لیے
بارہا بہت سارے علماء نے کہا ہے، میں بھی یہ کہتا ہوں، کسی کا بھی سب کے والد صاحب ہوتے ہیں، جب والد صاحب کی برسی آئے، والد صاحب کا عرس آئے تو اس دن بھی ڈھول بجاؤ، کیونکہ آج میرے والد صاحب اس دنیا سے گئے تھے، آج ہم باجا بجائیں گے، ڈی جے بجائیں گے، گانے گائیں گے، ناچیں گے۔ جب والد صاحب کا وفات کا دن آتا ہے تو سورت گرا کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، سورت گرا دیتا نہیں۔ حالانکہ یہ ڈھول باجے بجانا اسلام میں حرام ناجائز ہے۔ اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا، آیت نمبر 90، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ جوا، سٹا، تاش، ڈھول بجانا، باجے بجانا، گانا ناچنا، یہ سارے کام شیطان کے کام ہیں، اور شیطان تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو امام حسین کی شہادت پر ڈھولک بجاتے ہیں، انہوں نے اتنے خاندان کے لوگ ان کے خاندان سے اپنے چلے گئے، اپنے خاندان کے لوگوں پہ ڈھول بجاؤ۔ بھائی آج ڈھول بجا رہا ہے، کیوں؟ آج کے دن میری والدہ جو ہے اس دنیا سے چلی گئی تھی، آج میرے کو ڈھول بجانا ہے، کوئی بھی نہیں بجاتے۔ لیکن امام حسین کے جب 10 محرم آیا، اب ڈھول بجا رہے ہیں، باجے بجا رہے ہیں، مستی مزے کر رہے ہیں، ناچ رہے گا رہے ہیں، یہ کیسا اسلام ہے؟ اسلام کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو شوق ہے 10 محرم کو ڈھول بجانے کا، تو وہ ایک کام اور کریں اس سال، کیا کریں کہ فلسطین کے مسلمان 40,000 شہید ہو گئے، جاؤ اب 40,000 جو مسلمان شہید ہو گئے ان کا نام کا بھی ڈھول بجاؤ۔ بھائی شہید کے لیے ڈھول بجا رہے ہیں نا، یہ بھی تو شہید ہوئے ہیں، ان کے نام کا بھی ڈھول بجاؤ، پھر ان کا نام کا کیوں نہیں بجا رہے؟ تو اس لیے ڈھول وول کچھ بجانا نہیں ہے، بس مستی مزہ مسخرہ پن کا ہے، اور جہاں عیاشی ہوتی ہے، آج کل مسلمان جو ہے عیاشی کو پسند کرتے ہیں۔ دین اصل میں ہے کیا وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ دین صرف وہی ہے جو 1400 سال پہلے آ چکا، اللہ نے اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، بس یہی دین ہے۔ اس کے علاوہ 1400 سال کے بعد کی جتنی باتیں سب بیکار کی باتیں، ہماری بنائی ہوئی باتیں ہیں۔